جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم اور میرے ساتھ ہیں جاوید الرحمان اسلام آباد سے، اور ہمارے خاص مہمان آج ہیں سید عمران شفقت لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ لاہور آج کل سیاسی گہما گہمی کا مرکز بھی ہے اور ان کے پاس بہت ساری خبریں بھی ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو بھی ان سے ملوائیں اور ان سے پوچھیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ تو جاوید صاحب، میرا خیال ہے لاہور سے ہی شروع کرتے ہیں۔ بہت شکریہ میرے دونوں دوستوں کا وقت دینے کے لیے۔ عمران صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے جو ہم نام ہیں عمران خان صاحب، وہ آج کل بڑے جی جارحانہ موڈ میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گرفتار بھی نہیں ہوں گا، میں کسی عدالت کو بھی نہیں مانتا، میں کسی پابندی کو بھی نہیں مانتا۔ انہوں نے جو الیکشن ریلی کرنی تھی وہ بھی بالآخر انہوں نے کر ہی لی، اور اب وہ ارادہ رکھتے ہیں مینار پاکستان پہ ایک جو جلسہ ہے، اور اس کو تاریخی جلسہ کہہ رہے ہیں۔ ویسے تو وہ سب کچھ جو کرتے ہیں وہ تاریخی ہی ہوتا ہے، وہ کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ تو آپ کو جی کیا لگتا ہے کہ الیکشن ہم، مہم جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے باقاعدہ، یا ابھی تک الیکشن پر کچھ ابہام ہیں؟ دیکھیں کنفیوژن تو بہت زیادہ ہے۔ مطلب یہ کہ عمران خان صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو بھی یقین نہیں ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ دیے گئے وقت کے مطابق ہو جائیں گے، ہم، اور اس کی وجہ وہ جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ شاید کوئی پاکستان کا کوئی ایک بڑا طاقتور جو ایک فیکٹر ہے وہ نہیں چاہتا کہ انتخابات ہوں، اور اس کے پیچھے وہ تو اپنی دشمنی قرار اس کو دیتے ہیں، لیکن اس فیکٹر کے بارے میں اگر آپ کوئی انفارمیشن لینا چاہیں تو وہاں پر جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تو گورنیبل رہا ہی نہیں، خان صاحب ہم، نے کیا ہی چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو لیکن مطلب اب اگر پاکستان کو ہم نے چلانا ہے، بچانا ہے، تو ہمیں تھوڑے سے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، اور ان فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کے اندر جو کیاس جس طرح کا کریٹ کیا ہوا ہے، اور انتخابات کی طرف معاملات کو وہ جس طرح زور زبردستی کر کے دھکیل کے لائے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سسٹم کے اندر سے سپورٹ پاکستان کے کچھ اداروں کی طرف سے تھی، اشارہ ان کا عدلیہ کی طرف سے ہے، ہم، عدلیہ کی طرف ہے، اور یا پھر وہ فیض صاحب کی جو باقیات آپ کہہ لیں اس طرف ہے، تو وہ اس کو بھی مینج کر رہے ہیں اور ان کو بھی ہم مینج اب کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے پیچھے کی کہانی۔ ہم، تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے اگر آپ مختلف انٹرویوز دیکھیں، ایک انٹرویو مجھے ان کا یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس حکومت کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اصل میں تو جو پیچھے لوگ ہیں وہ انتخابات نہیں ہم، چاہتے، اور یہ جو بار بار وہ مطلب یہ کہہ لیں کہ عوام کی طاقت سے زیادہ وہ جو کرسیوں کی جو طاقت ہوتی ہے اس کے اوپر ان کا بلیف زیادہ ہے، اور وہ ان سے ہی رابطہ کرنے کی بار بار کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سسٹم پاکستان میں کس طرح سے چلتا ہے، اور سسٹم کو چلانے والے جو ہوتے ہیں انہی کے مطلب فیصلے جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں۔ ہم، تو اب وہ مان نہیں رہے، اب یہ زبردستی معاملات کو جہاں تک لے کے آئے ہیں وہ بھی ان کو قابل قبول نہیں ہے، تو اس لیے یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ایک بطور آبزرور کہ ہمیں نہ کسی پارٹی کے اندر کوئی اس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں کہ جس سے لگے کہ وہ پارٹی بیسیکلی الیکشن کی تیاری کر رہی ہے، ہم، اور نہ پارٹی کے باہر کچھ اس طرح کے حالات جو ہیں وہ انڈیویجولز کے لیول کے اوپر، مثال کے طور پر حلقوں کے لیول کے اوپر، وہاں پر بھی ہمیں کوئی سیاسی گہما گہمی نظر نہیں آ رہی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر تمام کے تمام جو فریق ہیں نا، اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ کسی مخمصے کا شکار ہیں، یا کم از کم ان کو یہ پتا ہے کہ ابھی سبز جھنڈی جو گارڈ ہے اس نے نہیں دکھائی ٹرین کو، ہم، تو انتخابات کی ٹرین ابھی نہیں چھوٹنے والی، یا ابھی ہم۔ چلنے والی نہیں ہے۔ یہ ایک فیل بھی ہے، اور یہ مطلب جو کہہ لیں کہ انفارمیشن بھی ایک ہلکی پھلکی سی اچھا، آپ کہہ اعزاز سکتے سید صاحب یہ کہتے ہیں، ان کی ایک خبر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اس ہفتے میں یہ جو شروع ہوا ہے آج سے، ان اہم سٹیک ہولڈرز کی طرف سے جن کی طرف خان صاحب بھی بار بار اشارہ کرتے ہیں اور آپ نے بھی توجہ دلائی ہے، کوئی ایک ملاقات ہونے والی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور جس میں ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ ذرا ٹھنڈ رکھیں اور اپنا یہ جو آپ نے ایک وہ ہائپ بنائی ہوئی ہے اس کو ذرا نیچے لے کے آئیں، کوئی افہام و تفہیم کی بات کریں،
آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوگا؟ اور اگر ہوگا تو خان صاحب مان لیں گے؟ کیونکہ وہ تو جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ تتے توے میں پٹے ہوئے ہیں آج کل۔ دیکھیں میں نے نا کل بھی یہ انفارمیشن لینے کی کوشش کی تھی. جو اعزاز سید ہیں وہ بہت بڑے رپورٹر ہیں، لیکن میں نے جو آخری جو میری انفارمیشن میں نے لی ہے اس کے مطابق ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا اس ہوں، طرف سے. ہوں، اور سیاست میں دیکھیں یہاں پر جو غیر سیاسی ہیں وہ بہت زیادہ سیاسی ہوتے ہیں پاکستان میں. تو سیاست میں تو کوئی چیز حرف آخر بھی نہیں ہوتی اور حتمی بھی نہیں ہوتی. ہوں، اور چیزیں جب آگے بڑھنی ہوتی ہیں تو راستہ کوئی نہ کوئی پھر درمیان والا نکالنا پڑتا ہے. ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اعزاز سید صاحب کی خبر درست ہوگی، کیونکہ اس طرح تو وہ جو ہے نا معاملات بند گلی کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو لیکن وہ جو آپ نے سوال ہے آپ کا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا مان جائیں گے، تو ہوں، عمران خان صاحب کی جو سائیکی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے ایک باٹم لائن ہر بندے نے جس طرح اپنے ذہن میں رکھی ہوتی ہے کہ وہ اس لیول تک مان جائیں گے. ہوں، عمران خان صاحب نے جو باٹم لائن جو رکھی ہوئی ہے جو ابھی تک ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی ذات ہی ان کی باٹم لائن ہے. ہوں، اگر اس کو کہیں پر کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو وہ مان بھی جائیں گے. اگر کہیں پر ان کو اپنی ذات کا کوئی خطرہ پیدا ہو گیا ہے، کوئی میسج اس طرح کا آ گیا کہ اچھا چلو پھر ٹھیک ہے نہیں تو نہ صحیح، تو ہوں، پھر بھی مان جائیں گے. تو ہوں، اب یہ میسج یا بات کرنے والے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ڈیل کس طرح کرتے ہیں خان صاحب کے ساتھ. ہوں، وہ خان صاحب کو آفر کیا کرتے ہیں، وہ آفر جو ہے وہ کیرٹ ہے یا پھر سٹک ہے. ہوں، بالکل صحیح. تو یہ جو اپنی ذات ہے ان کی، اس سے متعلق جو سب سے اہم سوال اس وقت ہے وہ ان کے لیے بھی اور ان کے حامیوں کے لیے بھی، وہ یہ ہے کہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، وہ گرفتار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے حالات میں ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے؟ آپ خود بھی کچھ تاریخوں کا بڑا ذکر کرتے رہے ہیں، اس میں سے 13 آج گزر گئی، 16 آنے والی ہے۔ دیکھیں مجھے کل رات کو بھی یہ والی بات بتائی گئی تھی، ہوں، کیونکہ میں نے کل رات کو جو اپنا پہلا ولاگ کیا تھا اس میں میرے پاس میرا وہ خبر نہیں تھی، میرا ایک تجزیہ تھا ہوں، کہ یہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے سے زیادہ جو ان کو فائدہ ہے وہ عمران خان صاحب کو ڈرا کے رکھنے میں ہے. ہوں، اور ایک بے یقینی اور خوف کی ملی جلی کیفیت یا یہ ملی جلی فضا جو ہے وہ زیادہ سود مند ہے عمران خان صاحب کے جتنے بھی سیاسی اور غیر سیاسی مخالفین ہیں ان کے لیے. ہوں، تو وہ عمران خان صاحب کو کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کل کا واقعہ ہے کہ اسلام آباد سے پولیس ہیلی کاپٹر پکڑ کے آ گئی تھی عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے. ہوں، تو وہ میں نے اس ضمن میں یہ والی بات کہی، تو وہ میرا ولاگ سن کے ایک آفیشیل پرسنالٹی یا آفیشیل پرسنالٹی کہنا چاہیے یا کیا کہیں گے اس کو کہ سرکاری پرسنالٹی آپ کہہ لیں، ہوں، انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ یار کہ آپ کے تجزیے بہت غلط ہوتے ہیں. میں نے کہا جی وہ سر کس طرح؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے یا ہماری اسٹریٹجی یہ ہے وہ ہے. تو میں نے کہا جی ہم تو بڑے دنوں سے سن رہے ہیں کہ آپ کرنے لگے ہیں، پولیس نکل پڑی ہے، چھاپے پہن لگے ہیں، یہ ہونے لگا ہے وہ ہونے لگا ہے. تو وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کے سارے اندازے آج رات کو یعنی کل کی بات ہے کہ وہ سارے غلط ثابت ہو جائیں گے یا ہم نے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے. تو میں اس کے اوپر میرا پھر جو تھا میرا ذہن وہ یہی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے ولاگ سے کوئی میسج یہ والا کوئی لے رہا ہو کہ خان صاحب ذرا قائم رہنا. ہوں، تو یہ کسی کو بات اچھی نہیں لگی. تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے جو انفارمیشن پاس کی گئی کہ نہیں آج ہم نے خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے رات کو. ہوں، تو میں نے یہی بات میں نے پھر اگلے ولاگ میں کہی، میں نے کہا کہ جی کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بھی خان صاحب کو ایک بار پھر ڈرانے کا بندوبست کیا ہے انہوں نے یہ انفارمیشن پاس کر کے. تو باقی جو ہے ویسے آپ دیکھیں کہ اگر یہ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں عمران خان صاحب، ہوں، یا اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں، فرض کر ہوں، لیتے ہیں گرفتار ہو چکے ہیں، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہوں، مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کا فائدہ اسی صورت میں ہے کہ وہ پھر باندھے جائیں، ہوں، یعنی کوئی سزا ہو ان کو، کوئی جرم اس طرح کا ہو. اب جتنے وہ 80 کے کیسز جو رجسٹرڈ ہیں اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف،
وہ سارے کے سارے وہ کیسز ہیں جو بیسیکلی اہم ہی ہوتے ہیں کیس، کوئی وہ کیس نہیں ہوتے. تو جو دو اہم جو مقدمات ہیں یا جو لیگل ایشوز ہیں جن پہ عمران خان صاحب پھنستے ہیں اور عمران خان صاحب پھر چھوٹتے نہیں ہیں، وہ ہیں دو. ایک ہے ملک ریاض صاحب والا، جو انہوں نے 50 بلین روپے جو ہیں وہ کابینہ کو ایک بند لفافے کی اجازت لے کے تو دے دی، اور اس کے بدلے میں انہوں نے القادریہ یونیورسٹی اور کافی سارے پیسے 5 ارب غالباً انہوں نے ان سے اینٹھے تھے. ایک وہ کیس ہے. ہیرے اچھا کی وہ بھی نہیں چل انگوٹھی رہا. نہیں بھولنی ہے آپ نے بیچ میں. جی میں نے کہا ہیرے کی انگوٹھی نہیں بھولنی ہے آپ نے اس ساری ٹرانزیکشن میں. ہاں بالکل وہ تو سر جزیات میں چونگا ہے، وہ چونگا ہے. تو باقی دوسرا ایک کیس ہے، وہ ہے فارن فنڈنگ والا یا پروہیبٹڈ فنڈنگ والا. اس میں اس حکومت نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس فیصلے کی روشنی میں اس نے ریفرنس سپریم کورٹ بھیجنا ہے. سپریم کورٹ نے اس میں کوئی 15 دن کی کوئی مہلت ہے، اس سے زیادہ وہ ٹائم لے نہیں سکتی. اس میں اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کیس اگر ٹھیک ہے، یہ فائنڈنگ جو ہیں وہ اگر ٹھیک ہیں الیکشن کمیشن پاکستان کی، تو پھر ان کے اوپر پابندی لگانی ہے اس کو، یا پھر انہوں نے کہا ہے کہ نہیں وہ کام نہیں ہو رہے. سوال یہ ہے کہ جن کاموں میں یا جن مقدمات میں ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے یا قانونی کارروائی میننگ فل ہو سکتی ہے، وہ تو ہو نہیں رہی. کیوں نہیں کر رہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ مجبوریاں ہیں. پہلی مجبوری یہ ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ملک ریاض صاحب ہیں اس کیس میں. ملک ریاض صاحب ہیں، ان کو پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ، ہر جگہ کے اوپر ان کی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان کی محبت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. تو یہ ایک کوئی ترن والا نہیں ہو سکتا. عمران خان صاحب اس وجہ سے اس معاملے میں بچ رہے ہیں انٹل انلیس کوئی بہت بڑا کوئی واقعہ نہ ہو جائے. مثال کے طور کے اوپر کہ پاکستان کی کوئی بہت بڑی طاقتور شخصیت جو ہے وہ فٹ ان نہ کر لے، اپنا پاؤں اس میں نہ رکھ دے کہ نہیں یہ کرے، یہ کرنا ہے ہم نے. دوسری جو چیز ہے وہ ہے جو وہ والا فارن فنڈنگ والا، اس میں یہ بندیال صاحب سے ڈرے ہوئے ہیں. تو آپ کی یہ ساری باتیں جو ہے نا، انہوں نے مجھے لگتا ہے جاوید صاحب کو کچھ سوچ میں ڈال دیا ہے، اور اب وہ کچھ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. تو جاوید صاحب آپ بالکل شوٹ یور کوسچنز. عمران صاحب نے بالکل جو بات کی کہ اریسٹ سے ریلیٹڈ، کہ باقی جو کیسز ہیں وہ بالکل ان کا قد مزید پولیٹیکلی بڑھانے والے ہوں گے. وہ اندر جائیں گے، ایک دوسرے دن واپس آ جائیں گے. جو بات کر رہے تھے نا شاہد خاقان عباسی والا، وہ کمرہ خالی کرا دیا گیا جہاں شاہد خاقان عباسی کو رکھا گیا تھا، ادھر عمران خان کو رکھیں گے. ان کو نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ 1-2 دن میں واپس آ کے اس نے مزید ہمارے اوپر ایک اور مصیبت کھڑی ہو جانی ہے کہ وہ جیل میں گیا تھا، پھر وہ زیادہ پاپولر ہو جانا ہے. اس لیے ابھی ہاتھ اس طرح سے نہیں ڈالتے. باقی انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ جو بڑی ملاقات والا، وہ جو بزنس مین بھی پچھلے دنوں ملے تھے سپا سالار سے، وہاں بھی یہی بات ہوئی کہ خان صاحب اجازت لے رہے تھے ملنے کے لیے، لیکن ان کو اجازت ملی نہیں تھی، وہ نہیں مل سکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں تیار اس سے ملنے کے لیے. اس میں پیچھے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، آنے والے دنوں میں خیر دیکھیں گے. شفقت صاحب، میں عمران شفقت صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آج میں دیکھ رہا تھا ایک انٹرویو خان صاحب کا، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کرونا میں بہت سارے ہمارے شفٹ آئے تھے، ہم نے یہ دیکھے تھے کہ ورک فرام ہوم سے ریلیٹڈ انہوں نے اگزامپل دیتے ہوئے کہا کہ گھر سے بیٹھے ہوئے بھی آپ کہیں کام بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح عدالتوں کا وہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں سے بیٹھ کے مجھے لے لیا کریں اور میں ان کو جواب دے دوں گا، اور میرے سارے کیسز کلب کر لیں، باقی سارے چھوڑ دیں وہ جو جتنے بھی پینڈنگ شینڈنگ ہے، اور مجھے آرام سے ایک ہی دفعہ نپٹا دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نئی پریسیڈنٹ ان کے لیے خان صاحب کے لیے متعارف کرانا چاہیے، یا یہ میجر جو پولیٹیکل جو پلیئرز ہیں ان سب کے لیے ہونی چاہیے، یا صرف ان کے لیے ایک علیحدہ خانہ ایسا بنایا جائے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کو تو پاکستان کی ریاست نے ہمیشہ سے بڑا اسپیشلی ٹریٹ کیا ہے اور بڑا پیمپرڈ کیا ہے ان کو، اور ان کے لیے حکومتیں وہ خود چلاتے رہے ہیں، ان کی ساری مشکلیں یہ خود دور کرتے رہے ہیں ایک وقت تک.
لیکن مجھے وہ ملک ریاض صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا یہ چاہ پکوڑے کھانے والے 4 بجے والے نے ملک نہیں چلا سکتے ہوں، تو وہ نہیں چل سکا تھا. تو اس وجہ سے ان کی خرابیاں پیدا ہوئیں کیونکہ عمران خان صاحب نے تو خود کچھ کیا نہیں تھا. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو ٹریٹمنٹ عمران خان صاحب ابھی بھی وہ محبت وہی انداز پرانے مانگے، وہ والی بات جو ہے وہ ان کے دل کی تو ہو سکتی ہے، لیکن ریاست میں مجھے نہیں لگتا کل کو پھر سیاست میں کوئی چیز حتمی جس طرح نہیں ہوتی، تو کل کو ہو سکتا ہے کہ پھر وہی موج بہاریں ہوں خان صاحب کی. لیکن ابھی تک کی جو آج تک کی صورتحال ہے اس میں عمران خان صاحب کو اگر کوئی ریلیف دینا بھی چاہے اور اگر کوئی ان کے لیے کوئی خاص ٹریٹمنٹ کرنا بھی چاہے تو شاید بڑا مشکل ہے. تو مجھے نا میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں یہ ایک غیر رسمی دورے کے اوپر گجرانوالہ آئے تھے، اور یہاں پر جو ینگ آفیسرز ہیں انہوں نے ان کے ساتھ دربار میں وہ جو کھانا شانا ہوتا ہے ان کا بڑا کھانا، وہاں پر بڑے چھپتے ہوئے اور بڑے کھلے سوال کیے اور ان سے کہا کہ جی کہ یہ چور آ کے بیٹھ گئے. وہی جو ایک ریٹرک ہے وہ فوج کے اندر وہ انہوں نے باتیں کی نوجوان آفیسرز نے. تو انہوں نے نام لیے بغیر، نام نہیں لیا انہوں نے کہا کہ جی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کا زیادہ نقصان کس نے کیا اور پاکستان کی فوج کا زیادہ نقصان کس سے ہوا ہے، تو یہ ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے، یہ ہے وہ ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہی کہ جی آپ کی جو دیکھیں آپ جیتے جاگتے انسان ہیں، آپ کے سیاسی خیالات اور نظریات ہو سکتے ہیں، بالکل ہونے چاہیے، لیکن آپ کے سیاسی نظریات اور خیالات جو ہیں وہ صرف ووٹ ڈالنے کی حد تک ہونے چاہیے. جس دن ووٹ ڈالنا ہے آپ جا کے 100 بسم اللہ جس کو دل کرتا ہے ڈال آئے، لیکن ووٹ ڈالنے سے پہلے میری یہ 2 باتیں ضرور سوچیے گا. ایک کہ جب ہم وردی پہن کے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا جھنڈا اٹھاتے ہیں تو اس کا امپیکٹ سوسائٹی کے اندر کیا جاتا ہے. دوسرا کہ پاکستان کا کس پولیٹیکل پارٹی نے پاکستان کی فوج کا اور پاکستان کا سب سے زیادہ نقصان کیا ہے. ان 2 باتوں کو ذرا ذہن میں رکھیں اور پھر فیصلے اپنے کریں. موڈ نہیں ہے، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب آج کی تاریخ تک ریاست پاکستان، ریاستی اداروں اور وہ قوتیں جو پاکستان کے معاملات کو سمجھتی ہیں اور جو سمجھ رہی ہیں کہ اس وقت پاکستان بڑا ڈیمیج ہو چکا ہے، اور وہ میں ذاتی طور پر اگر مجھ سے پوچھے تو میں تو عمران خان صاحب کو اس جرم میں تنہا جو ہے وہ مجرم یا ملزم ٹھہرانے کا قائل نہیں ہوں. عمران خان صاحب لائے گئے تھے، آئے نہیں تھے، اور جن کو شوق ہے پاکستان میں صاحب تجربے کرنے کا. یہ ایک میں کوشچن آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، مجھے یہ پولیٹیکل سائنس کیونکہ آپ بہت اچھے طریقے سے یہ چیز ایکسپلین کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا سمجھائیں ہمیں. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں عدالتوں سے ریلیٹڈ کہ وہاں میری جان کو خطرہ ہے، یہ سارا کچھ کیمرے کے ذریعے سے ہو جانا چاہیے. دوسری طرف داتا دربار وہ باہر نکلے ہیں، انہوں نے خطاب کیا ہے، کل وہ جائیں گے، وہ آپ کے مینار پاکستان جائیں گے. یہاں سیکورٹی کا خطرہ ہے، وہاں نہیں ہے، یہ کس قسم کی تھوڑا سا معاملہ ہے؟ انہوں نے تھوڑی سی وہ گاڑی کے اندر بیٹھ کے زیادہ ٹائم گزارا ہے، تھوڑا سا انہوں نے شو کرنے کی کوشش کی ہے. ایک تو پہلی بات یہ کہ خان صاحب واقعی ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ خان صاحب کو اندازہ ہے کہ وہ جس لیول کے اوپر اور جس پوائنٹ کے اوپر جا کے کھیل رہے ہیں اس کا آؤٹ کم کچھ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ وہ شہری آزادیوں والا اور سول لبرٹیز والا ملک نہیں ہے، یہاں کے زمینی حقائق بڑے تلخ ہیں، یہ بات اپنی جگہ کے اوپر. لیکن عمران خان صاحب بہرحال اس سارے معاملے کو ایکسپلائٹ بھی کر رہے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور عمران صاحب ایک بالکل کلیئر ہو گئی یہ بات. اب یہ بتائیں کہ وہ مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب تشریف لا رہی ہیں، تو ان کے اب آگے وہ بھی کیا اسی طرح کے جلسے انہوں نے کرنے ہیں یا عدالتوں کے فیس کرنا ہے؟ اور کیا وہ بھی یہی کہیں گے کہ یار ویڈیو لنک کے ذریعے یہ کر لیں اور میرے بھی سارے کیسز کو کلب کر کے ایک ہی دفعہ نپٹا دیں؟ تو وہاں کیا معاملہ ہوگا؟ یہ عدلیہ کے لیے بڑا پرابلم ہو جائے گا، کیونکہ عدلیہ جو ہے وہ پہلے ایک پریزیڈنٹ سیٹ کر کے کہ 2 وزرائے اعظم کو گھر بھیج کے جو ہے وہ بڑی ٹینشن کا شکار ہے، اور وہ نہیں چاہ رہی کہ اس طرح کی مطلب پھر کوئی مثال بنے. یہ میں ویسے آپ کو یہ انفارمیشن ہے میرے پاس، تو میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کافی سارے لوگوں کا یہ خیال ہے. تو وہ کوئی اس طرح کا پریزیڈنٹ مزید اب سیٹ نہیں کرے گی کہ پھر وہ کل کو ان کو جناب تانے اور پڑیں کہ نواز شریف صاحب بھی پھر وہ کہیں یہ ڈیمانڈ کریں. یہ ساری ڈیمانڈیں پوری نہیں ہو سکتی.
تو میرا یہ خیال ہے کہ چاہتے ہوئے بھی عمران خان صاحب کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جائے گا جس طرح عمران خان صاحب عدلیہ کے حوالے سے چاہ رہے ہیں. تو باقی جو ہے کہ نواز شریف صاحب آ کے کیا کریں گے، جلسے کریں گے، میں تھوڑا سا یہ بات کو اور طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو آ کے کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک نیا نیریٹو، کوئی نیا بیانیہ گھڑنا پڑنا ہے یا تلاش کرنا پڑنا ہے. اپنی حکومت جو ان کی ہے وہ اور اس کے فیصلے وہ ان کے خلاف بھی نہیں جا سکتے، نہ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. تو اب ان کے لیے جو ایک سیاسی نعرہ یا جو ایک جو کہہ رہے کہ جس کے اوپر انہوں نے انتخابی مہم چلانی ہے وہ شاید کچھ اور طرح کا ہوگا اور نوعیت کا ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ تو 5 سے زیادہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ان کو کوئی اس سے بھی بڑا سٹیپ لینا پڑے گا کہ صرف محض وہ جلسوں میں تقریروں میں کہ باجوہ صاحب یہ کر گئے، یا آج کل تو خیر باجوہ صاحب کا نام نہیں لیا جاتا، یا فلاں فلاں یہ ہو گیا. وہ بیسکلی وہی بات کریں گے کہ یہ عمران خان صاحب کو جو لانے والے تھے ان کے خلاف مجھے لگتا ہے کہ کوئی قانونی کارروائی نواز شریف کے آنے سے پہلے نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے ان کی خواہش ہوگی کہ کوئی قانونی کارروائی بھی ہو، کوئی تو ایک آدھ میرا بندہ آخری پکڑا سوال جائے بھی پھر جس کے اوپر وہ میرا آخری جی سوال جی جو ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے جو بات آپ کر رہے ہیں کہ اب الیکشن تو ایونچولی ہونا ہے، 30 اپریل کو نہیں ہوں گے، اکتوبر میں ہوں گے، اکتوبر میں نہیں ہوں گے تو اس کے کچھ دیر بعد ہو جائیں گے. یہ جتنا وقت ابھی گزرا ہے، مسلم لیگ نون کا یہ خیال تھا یا جو حکومت میں شامل پارٹیاں ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا خان صاحب کی مقبولیت میں کمی ہوگی، ہم کوئی عوام کو ریلیف دیں گے اور ہم جو ہے وہ چیزوں کو اپنے قابو میں کر لیں گے. وہ پلان اس طرح سے پورا نہیں ہو سکا. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ شاید الیکشن تو ڈیلے کر لیں لیکن اس کا پولیٹیکلی نقصان ہوگا ان کو؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ کافی سارا نقصان ہو چکا ہوا ہے ان کو، کیونکہ جو ووٹر ہے وہ ماضی میں زندہ نہیں رہتا. ووٹر جو ہے وہ اس نے فیصلہ اس دن کرنا ہے جس دن اس نے ووٹ ڈالنا ہے، اور جن حالات سے گزر کے اس نے ووٹ ڈالنا ہے ان حالات کی روشنی میں اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یہ سینٹیمنٹ ہے، یہ حالات سے جنم لیتا ہے. تو اس کی مثال یہ ہے کہ میرے جو مطلب بجلی کے بل ہیں وہ مجھے افیکٹ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے دور میں. اب شہباز شریف صاحب نے فیصلے وہ کیوں کیے وہ میں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا. مجھے تو آج کا دن گزارنا مشکل ہے. تو لہٰذا یہ تو ڈیمیج جو ہے وہ ڈن ہو چکا ہوا ہے، پڑ چکے ہوئے ڈینٹ جتنے پڑنے تھے. تو اس کو ڈیمیج کنٹرول جو ہے وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی بہت بڑا جو بیانیہ ہے وہ کوئی کریٹ اس طرح کا کر لیں، کوئی انقلابی سا، اور وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کو لانچ کیا تھا آپ ان کو کٹہرے میں لائیں. اور ان کو کٹہرے میں لانے کے لیے آپ بھلے آپ کو نمبر 1 سے نہ شروع کرنا پڑے لیکن نمبر 2 نمبر 3 کوئی ایک آدھ بندہ ہو مجھے لگتا ہے کہ فیض صاحب کے اوپر کہیں چھری نہ چل جائے. یہ میرا گمان ہے. اور جو انفارمیشن بھی ہے وہ یہ ہے کہ جو جنرل فیض حمید صاحب ہیں وہ کوئی بہت زیادہ خوشحال نہیں ہے، رات کو سکون کی نیند نہیں سوتے، ٹینشن میں ہے. بالکل صحیح. اور باٹم لائن یہی ہے کہ ٹینشن میں بہت سے لوگ ہیں اپنی اپنی جگہ، اور چیزیں جو ہیں وہ ایک فلکس میں ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے. الیکشن تو جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ ہوتے نظر نہیں آتے، اور سب جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس میں سے اپنے اپنے لیے بینیفٹ جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کہاں جا کے سیٹل ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں پر آپ سے بات کرتے رہیں گے. آج اتنا ہی. میرے دونوں مہمانوں کا شکریہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. آپ سب کا بھی شکریہ. اگلے پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ کسی اور موضوع پر آپ کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ گفتگو کریں گے.